الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم
أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي العظيم. اب آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قاری محمد افضال نعیمی صاحب. ان کا نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل کا انعقاد جو کہ اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام ہوا جا رہا ہے، میں دعا گاؤں کے مالک کائنات اس محفل کا سجانا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تمام احباب میرے ساتھ مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، کیونکہ یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جب علامہ بصیری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا آپ کا جسم فالج زدہ تھا، تمام طبیبوں سے دوائی لی اور علاج کروایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدنا عمر فاروق. تو میں عرض کر رہا تھا جب آپ نے یہ قصیدہ لکھا آپ فارغ زدہ تھے، اس وقت تمام ڈاکٹروں کے پاس گئے، علاج کروایا، لیکن کوئی اس کا علاج نہ ہو سکا. پھر آخر کار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا. آقا علیہ السلام خواب کے اندر آئے اور اپنا دیدار کروایا اور فارغ زدہ جسم پر ہاتھ پھیرا اور کہا یہ قصیدہ بردہ شریف سنائیے جو آپ نے لکھا ہے. اور پھر آپ نے بردہ عطا بھی کیا تھا. عربی میں چادر کو کہا جاتا ہے بردہ. تو وہ جب صبح اٹھے بیدار ہوئے تو وہ چادر موجود تھی. تمامی احباب میرے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ مل کر پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتضى آپ ہے محبوب بحق شافع روز جزا آپ ہے محبوب بحق شافع روز جزا آپ ہے محبوب بحق شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبنا خیر الخلق کل ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان ذی الکرم پھر ابو بکر عمر عثمان پر راضی ہو تو پھر ابو بکر عمر عثمان پر راضی ہو تو پر علی پر ہیں یہ چاروں برگزیدہ محترم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی بك خير الخلق كلهم فاغفر لنا شيدها واغفر لقارئها فاغفر لنا شيدها واغفر لقارئها فاغفر لنا شيدها واغفر لقارئها سألتك خير يا ذا الجود والكرم مغفرت فرما مصنف کی قاری کی خدا مغفرت فرما مصنف کی قاری کی خدا مغفرت فرما مصنف کی قاری کی خدا چاہتا ہوں خیر تجھ سے صاحب جود و کرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خلق کلہم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو
شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان بحر آئے پیاس سے صاحب کوثر سے جو دو عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچ نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان واسع الكرم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك بہت ہی حسن انداز میں قصیدہ بردہ شریف پیش فرما رہے تھے قاری محمد افضال نعیمی صاحب۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درجہ حفظ سے تشریف لاتے ہیں محمد محسن صاحب اور آ کر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں محمد محسن صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیار کے ساتھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے، یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے، وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے، وہ پہلے تھے مگر
دکھانے بعد میں آئے خدا کے بعد جو ہستی ہے فقط زارا کے بابا کی رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے غنانوں کی زبان چوس کر سہراب تھے کب سے یزیدی لگانے بعد میں آئے یزیدی نیر پر پیرا لگانے بعد میں آئے رسول نہ جرت تھی کسی کی بھی ملا دے پاک بے فتوے لگانے بعد میں آئے ملا دے فتوے لگانے بعد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اب آپ احباب کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد حمزہ درجہ حفظ سے محمد حمزہ اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا
یہ صدقہ ہوا لیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے اور مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے اور کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے صابر کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے صابر اس طرح دانی باتیں ہیں نبھانے والے اس طرح دانی باتیں ہیں نبھانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے ترجمان نبی ہم زبان نبی شان عدالت پہ لاکھوں سلام حضرات گرامی بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے محترم محمد حمزہ صاحب آپ کے سامنے شان فاروق اعظم میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان فاروق اعظم نعرہ حیدری الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى
المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مدى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ينطق على لسان عمر صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جان جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تراہی سے ہیں بری تیرے تو بس عیب تراہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام آبشار علم و حکمت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب دیگر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز اسلام کی عظیم شخصیت خلیفہ ثانی عاشق رسول مراد رسول سرہنگ اہل ایمان امام اہل تحقیق محبت کے سمندر کے غریق ابو حفظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اسی حوالے سے جامعہ اسلام آباد کی طلبہ تنظیم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے اور یہ جامعہ اسلام آباد کا دخرہ امتیاز ہے کہ یہ ہر موقع پہ دینی اور ملی تقریبات کا اہتمام کر کے طلباء کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں کیونکہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں احباب فی وقار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی سپاس گزاری سے ملت اسلامیہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے صحراؤں سے اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر چھا گئے سمندر ان کے لیے راستہ چھوڑنے لگے طوفان ان سے کٹرا کر نکل گئے اور پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر رائی بن گئے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا آپ نے واقعہ تو سن رکھا ہے لیکن آپ مراد رسول ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں یہ دعا مانگ چکے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب وعمر بن ہشام لیکن اس انتخاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو یہ خوشخبری دیتے ہیں قد استبشر یا محمد اہل السماء بالسلام عمر اے محمد خوشخبری سنائیے
کہ آج آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر خوشخبریاں دے رہے ہیں، آج آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ حضور سے خطاب کرتے ہیں، حضور سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ جو اسلام لائے ہیں یہ حق پر نہیں ہے؟ میرے آقا نے کہا ہے عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارا اسلام حق ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمراہ صحن کعبہ میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد مسلمان چھپ چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اعلانیہ اور سر عام اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے۔ اور پھر آپ نے ایسا کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ہم کعبہ شریف کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم صحن کعبہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا نہیں سکتے تھے، لیکن جب عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اعلانیہ طور پہ کھلے عام اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہجرت کے موقع پہ جب صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، رات کی تاریکیوں میں، رات کے سناٹوں میں چھپ کے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اس وقت غیرت کے جو امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کے ہجرت کرنے کو اپنے لیے معیوب سمجھا اور تلوار کو ننگا کر دیا، نیام سے تلوار کو نکال کر تلوار کو لہراتے ہوئے صحن کعبہ میں جاتے ہیں اور یہ آواز بلند کرتے ہیں، کون بندہ ہے جو آج یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے؟ کون ماں یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے جدا ہو جائے؟ کون بہن یہ چاہتی ہے کہ آج اس کا بھائی اس سے بچھڑ جائے؟ آئے وہ مرد اور عمر کا راستہ روک کے دکھائے، لیکن کسی مائی کے لال کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ عمر بن خطاب کا راستہ روک کے دکھاتا، اور عمر بن خطاب نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی۔ احباب ذی وقار، اسی لیے جو میرے آقا نے کہا تھا الحق ینطق علی لسان عمر، کہ جو حق ہے، سچ ہے، یہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ اور عمر بن خطاب اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے باپ کے 5 اونٹ تھے اور بچپن میں اپنے باپ کے ان 5 اونٹوں کو چراگاہ میں چرانے جایا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ 5 اونٹ مجھ سے ایک قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، جب دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک وقت یہ بھی تھا، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا میں نے اپنا رشتہ حضور سے جوڑ دیا، ہم مسلمان ہوئے، پھر اللہ نے ایسا مقام عطا کیا کہ پوری سلطنت کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا، پوری سلطنت کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ اور میرے آقا کا وہ فرمان اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے بخاری شریف کا، میرے آقا نے کہا گزشتہ امتوں کے اندر بے شمار محدثین گزرے ہیں، میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اتنا بڑا جلیل القدر اور اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود عاجزیت یہ کہ اپنے سے کم مرتبے والے صحابی حضرت کعب الاحبار سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کعب مجھے یہ تو بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اب کعب الاحبار بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیتے آپ نے عمر بن خطاب سے ایک اور سوال کر دیا، کہا عمر پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کبھی خار راستے سے گزرے ہیں، کبھی جھاڑیوں سے، تنگ راستے سے، پگڈنڈی سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں کعب گزرا ہوں۔ کہا عمر بتائیے کس طریقے سے گزرے ہیں؟ کہا اے کعب میں اپنے دامن کو، اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار نے کہا اے عمر یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا ایک کانٹے دار گناہوں کی دلدل ہے، جو اپنے لباس کو بچا کر اس سے نکل جاتا ہے وہ تقویٰ حاصل کر جاتا ہے۔ اور احباب ذی وقار، وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر، کہ آپ کے دور میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے کہ ایک نوجوان عورت زیورات پہنے کوہ صفا سے لے کر یمن تک سفر کرتی ہے، لیکن اسے رب ذوالجلال کے سوا کسی ہستی کا کوئی خوف و ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ملک کا ایسا حکمران ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میری حکمرانی کے اندر دجلہ یا فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ ارے جس حکمران
حکمرانی میں یہ قول کہے گئے ہوں، پھر اس جو ہے بادشاہ کے ملک میں عورتیں کس بات سے ڈریں؟ اس بادشاہ کی حکمرانی میں پھر جو ہے گیدڑ شیر ایک ہی چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ اور علی وقار آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کے اندر پوری سلطنت کے اندر فتوحات جو ہے اس قدر فتوحات ہوتی ہیں کہ آپ نے خزانے کو بھی بھر دیا اور پورے ملک کے اندر اسلام کو نافذ کر دیا۔ لیکن یکم محرم الحرام وہ اسلام کی تاریخ ہے جب ایک غلام نے ابو لولو فیروز، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ایک خنجر سے، زہر آلود خنجر سے وار کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خنجر کی تاب نہ لاتے ہوئے 2 یا 3 دن کے اندر آپ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ لیکن آخر میں جو آپ نے جملے کہے تھے وہ جملے اسلام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے گواہ ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے قاتل جو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک یہودی تھا۔ احباب وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 11 ستمبر بھی ہے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کا بھی یوم وفات ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خش خش جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑیاں، خش خش جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑیاں، میں گلیاں دا کوڑا کوڑا تے محل چڑھایا سن۔ بہت ہی احسن انداز میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب۔ اب مختصر سے وقت کے لیے نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ حافظ کاشف صاحب کو وہ تشریف لاتے ہیں اور مختصر سے وقت میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درد بن گئی تو نے درد بن گئی تو نے درد بن گئی تو نے کیڑا جد منہ بچ رب بولے جڑا دی ریس کرے جد منہ بچ رب بولے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے میرا دل لوکی
لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا دین لوکی تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے او تیرے گھڑے گھڑ دسا تیرے گھڑے گھڑ دسا کی کمال سونیا تیرے گھڑے گھڑ دسا کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا دل لوکی کیتیاں جو علی دے لالا میرے پانیاں کیتیاں جو علی دے لالا مہربانیاں بلڑا بھی چاہ میں تو بنیان جانیاں بلڑا بھی چاہ میں تو بنیان جانیاں شال بسے تیری سونی سونیال سونیا شال بسے تیری سونی سونیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال. ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالشکور جلالی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. بعد از تحمید و توصیف اسٹیج پہ جلوہ فراز استاذی و استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، جن کی شفقتوں کے زیر سایہ آج کی اس روحانی وجدانی کیفاور اور وجد آفرین کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت اور دل آویز کانفرنس کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لے آئے،
تو مسلمانوں کی صفوں میں خوشیوں کی لہر دوڑنے لگی. دوسری جانب کفار اور مشرکین کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کہا آج امیر حمزہ اگر مسلمان ہوگی تو کل کوئی اور مسلمان ہو جائے گا، کیوں آئے دن ہمارے لیے مشکل بن جائے گا. تو انہوں نے کہا کیوں نہ وہ اس جو قصے کو ہی تمام کر دیا جائے. انہوں نے کہا ہے کوئی جو اٹھے اور آج اس قصے کو تمام کر دے اور محمد عربی کی زندگی کے چراغ کو گل کر دے. تو 26 سال کا نوجوان اٹھتا ہے شمشیر بے نیام اٹھا کر اور کہتا ہے کہ محمد عربی کی زندگی کے چراغ کو میں گل کروں گا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تلوار لے کے پھرتے ہیں. راستے میں ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خیر ہے آج بڑے غصے اور جلال کے ساتھ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج بانی اسلام محمد عربی کی زندگی کا قلع کما کرنے جا رہا ہوں. روز بروز جو مسلمان ہو رہے لوگ اس کے کفر کو نقصان ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس قصے کو تمام کر کے اپنی کامیابی کا سبب بنا لوں. وہ شخص کہتا ہے کہ تم محمد عربی کو بعد میں مارنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے. تو اس نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو اس صاحب نے کہا کہ تو جس محمد عربی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اس کی زلفوں کی اسیر بن گئی. اللہ اکبر. جب وہ وہاں سے رخ پھیرتا ہے اپنی بہنوئی کے گھر میں چلا جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں سے اندر ایک تعلیم قرآن دے رہا ہوتا ہے. وہ اندر جب داخل ہوتا ہے تو وہ سن لیتا ہے کہ اندر کوئی ضرور میٹھی بولی بولی جا رہی ہے. تو خیر وہ اپنی بہن کو مارتا ہے، مار کے اس کو زخمی کر دیتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے دین سے برگشتہ کیوں ہوگی؟ تو نے اپنے دین کے ساتھ غداری کیوں کی ہے؟ تو نے اپنے دین کو کیوں چھوڑا؟ تو بہن کو مار کر لہو لہان کر دیتا ہے. بہن کو اتنا مارتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتی ہے، لیکن بہن بھی اپنے موقف پہ ڈٹی رہتی ہے. بہن کہتی ہے عمر اگر تم خطاب کی بیٹے ہو تو سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو جتنا مجھے مار لے لیکن میں اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے سے نکلنے والی نہیں. تو جب حضرت عمر نے اپنی بہن کے یہ جذبات دیکھے ایک دم رک گئی. کہا کہ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سا ولولہ ہے کہ جس نے میری بہن کے سینوں میں بلیاں ڈال دیے. تو اتنی مارے کھانے کے بعد بھی صبر و استقلال کی پیکر بنی ہے. تو اس نے اپنی بہن کو کہا کہ اے میری بہن مجھے بتاؤ کہ تم میرے آنے سے پہلے تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ بہن نے کہا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو کہا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھ کو بھی سناؤ. تو بہن نے بڑے خوبصورت اور دل آویز انداز میں کہا. شاعر نے اپنے انداز میں پیش کیا کہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے پاک کلام خدا، دل یہ عمر کا کہنے لگا لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. تو جب بہن نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جب ان آیات بینات کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق کی روشنی نور مصطفی کے فیض سے روشن اور منور ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ اپنی بہن کو کہا کہ مجھ کو بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت سنائے. بہن نے کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو، تم غسل کر لو. حضرت عمر فاروق غسل کرنے چلتے ہیں. وہ ایک طرف اپنے جسم کو ظاہری طور پہ دھو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مالک ان کے من کو ستھرا کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف عمر اپنے جسم کو دھو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مالک ان کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ جس محمد عربی کا تم نے کلمہ پڑھا ذرا مجھ کو بھی اس کی چوکھٹ پہ لے جاؤ. تو حضرت عمر فاروق کو جب چوکھٹ مصطفیٰ پہ لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے یہ حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. شاعر نے بڑا خوبصورت انداز سے کہا، ایک مقولہ ہے، اس شخص نے کہا کہ سودا لینے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. حضرت عمر فاروق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے گئے تھے،
لیکن ان کو پتہ نہیں تھا ہاتھ اس کے بکوں گا جس کا خریدار جا رہا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق وہاں پہ مشرف بالاسلام ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی شوکت اور اسلام کی عظمت کا ایک سبب بنے۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لا چکے تھے، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق ہر کافر کے گھر میں گئے، ان کو کہنے لگے دستک دی ہر کافر کے گھر میں جا کے، تو کافر آگے سے خوش ہوتے کہ شاید یہ عمر فاروق حضرت محمد عربی کی زندگی کا کل خاتمہ کرنے کے لیے کیا تھا، شاید کہ آج حضور کی زندگی کا خاتمہ کر کے آج ہمیں کوئی خوشخبری سنا رہا ہو، لیکن عمر فاروق نے کہا نہیں، سن لو، آج عمر فاروق محمد عربی کا غلام بن گیا۔ تو حضرت عمر فاروق جب حضور کے غلام بنے تو اسلام کی شوکت اور اسلام کی عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دعا گو خلا کے عالم سے اللہ تعالی ہم سب کو کلمۃ الحق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ توحید احمد ہزاروی صاحب، نعرہ سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكنه الله تعالى يوم القيامة مع الشهداء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پیارے نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 بار اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب اس پہ 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ درود پڑھنے والا جہنم سے بھی آزاد ہے، نفاق سے بھی آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور درود و سلام پڑھنے والے کو کل بروز قیامت رب اس کا ٹھکانہ شہداء کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا پیارے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء قائد المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی سر عزت و تکریم کے لائق استاذی و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جیلانی صاحب، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما جمیع اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لال کتاب قرآن کریم برہان رشید سے ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو فرما بردار ہے مومنوں سے۔ احباب زیبا تفسیر روح المعانی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی انہا نزلت یوم اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے، رب ذوالجلال نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی ہے۔ کون فاروق اعظم؟ سرتاپا بصالت، مینار استقامت، ماہ فلک عدالت، پیکر شرافت، حسن خلافت، امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راحت ملی، مسلمانوں کو آزادی میسر آئی، مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، دنیا اسلام میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ چھپ کر عبادت کرنے والے سایہ دیوار کعبہ میں مصروف عبادت نظر آنے لگے۔ وہ فاروق اعظم جن کے ایمان لانے پر عرش کے فرشتوں نے خوشیوں کے نعرے بلند کیے، وہ فاروق اعظم جن کے اسلام لانے پر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آ کر ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں، وہ فاروق اعظم جن کے اسلام لانے کے بعد اس مسلمانوں کو عزت و وقار ملتی ہے، وہ فاروق اعظم جن کی کنیشت ابو حفص ہے، جن کا لقب فاروق ہے۔ کنیشت بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، لقب بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ ابو حفص آپ کی کنیشت ہے، میرے مصطفیٰ کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی حفص وہو الاسد، میرے مصطفیٰ نے بدر کے میدان کے اندر فاروق اعظم کو کنیشت عطا فرمائی کہ ابو حفص ہے۔ حفص عربی زبان کے اندر شیر کو کہتے ہیں، معنی سے بنے گا عمر تو بھی شیر ہے، تیری اولاد بھی شیر ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو فاروق کا لقب کب دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس دن نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی، کریم نبی باہر تشریف لائے، کریم نبی نے مجھے روبرو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد میرے سرکار سے پوچھا یا نبی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور پہ ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ مسلمانوں کی دو صفیں بنائی گئی، ایک صف میں آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور دوسری صف میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ جب یہ دونوں صفیں بھلی اور سارے مسلمان کعبۃ اللہ میں جا کے جب مسلمانوں نے نماز پڑھی، اس وقت میرے کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب عطا کیا کہ فاروق وہ ہے جس کا ذریعے اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اور ایک اور ابن سعد کی روایت کے مطابق
ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل، اللہ نے عمر فاروق کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، وهو الفاروق، اور یہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، کفر کی تاریکیوں کا خاک دامہ کر دیا، کفر کی تاریکیوں کا چاک دامہ کر دیا۔ بت ہوئے بے آبرو گونجی صدا توحید کی، بت ہوئے بے آبرو گونجی صدا توحید کی، تو نے پھر محراب و منبر کو نریشہ کر دیا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دینا سبحان اللہ۔ تھکے ہوئے تو مجھے بھی احساس آپ بیٹھے ہوئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو سن رہے ہیں، ان کی شان و شوکت اور عظمت کو سن رہے ہیں، تو محبت کا اظہار کیجیے گا، سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سرکار نے فرمایا سابقہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اس امت میں بھی محدث ہوگا اور وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ صاحب نور الابصار نے اس سے بحث کی ہے کہ محدث کیا ہے؟ اگر دال کی کسرہ زیر کے ساتھ پڑھے محدث اور دال کی فتح کے ساتھ پڑھے زبر پڑھے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ محدث، یعنی کہ اس میں فاعل محدث پڑھے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اور اس میں مفعول محدث پڑھے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ ایک اور روایت میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کہتے کسے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں۔ تو نور الابصار کا معنی کہ محدث اگر دال کی کسرہ ہو محدث ہو تو پھر معنی یہ بنے گا حدیث کو روایت کرنے والا۔ یہ بات بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صادق آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم رحمت کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نے روایت کیا ہے، اور اگر دال کی فتح پڑے محدث پڑے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا الہام کیا ہوا، جس کو الہام ہو، صاحب کشف ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں 20 آیات نازل فرماتی ہے۔ 20 آیات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی، تائید میں نازل فرمائی۔ احباب ذیبکار، فقط یہی نہیں کہ آپ کا آج لوگ 14ویں صدی میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی جھگڑا معاذ باللہ تھا، کوئی بغض تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار محبت تھی۔ ایک جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامان آیا گیا ایک جگہ سے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کم دیا، جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، عرض کیا ابا حضور آپ نے حسنین کریمین کو زیادہ عطا فرمایا ہے، حالانکہ یہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا میں بیٹا ہوں، امیر المومنین کا لخت جگر ہوں، آپ نے مجھے کم عطا کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے اگر یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے حاکم کا ابن کا ابیہما اور جدن کا جدہما، اے عبداللہ اگر یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو حسنین جیسا باپ بھی لے کے آ، حسنین جیسا نانا بھی لے کے آ۔ حضرت حسنین کریمین جب واپس مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ لے گئے، عرض کی ابا حضور آج امیر المومنین نے یہ خطاب فرمایا ہے، اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا ہے کہ میں نے جو حسنین کریمین کو عطا کیا ہے تو اعتراض کرتا ہے ہاتھ لگا ابن کا ابیہما اور جدن کا جدہما، اگر ان جیسا بننا چاہتا ہے ان کے باپ جیسا باپ لے گیا، ان کے نانا جیسا نانا لے گیا۔ جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ نے فرمایا میرے بیٹا جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ ان کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا ان عمر سراج اہل الجنہ، یہ جو عمر ہے یہ اہل جنت کا چراغ ہے، یہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ جاؤ امیر المومنین کو جا کے بشارت دو کہ فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ ان عمر سراج اہل الجنہ، یہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ جب امیر المومنین کی بارگاہ میں حسنین کریمین پہنچے، جا کر عرض کی ابا حضور جناب عرض کی امیر المومنین آپ کے بارے میں ہمارے والد گرامی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اہل جنت کے جناب ہیں. امیر المومنین نے فرمایا جاؤ واپس اپنے والد گرامی کے ساتھ اور یہ لکھوا کے لے کے آؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. دونوں شہزادے واپس اپنے والد گرامی کے پاس آتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں ابا حضور امیر المومنین نے حکم ارشاد فرمایا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے ہمیں وہ لکھ کے دیجیے. جب امیر المومنین نے لکھ کے دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ اذا مت جب میں فوت ہو جاؤں فادفنوا معي خط الامام علی رضی اللہ تعالی عنہ. اے میرے بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے ساتھ اس مکتوبے کو ساتھ رکھ دینا. یہ آپس میں بہانی مشاورت تھی. آج لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں جب میں آئی ایس ایف کا جنرل سیکرٹری عوام صدر تھا میں ایک جگہ پہ دعوت دینے کے لیے گیا تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جلالی حضرات شان صحابہ بیان کرتے ہیں شان اہل بیت کیوں نہیں بیان کرتے. اس وقت کنز العلماء قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف قاسم گیلانی صاحب نے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیمینار کا انعقاد کیا تھا. اس وقت انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کو کیا ہے کہ شان صحابہ تو بیان کرتے ہیں شان اہل بیت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور ان کو بصیرت عطا فرمائی. جب اہل سنت کے اندر رفت پیدا ہو رہا ہو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہو تو پھر ضرورت محسوس آئی کہ وہ صحابی رسول ہیں ان کے شان و مقام کو بیان کیا جائے. اس وجہ سے کنز العلماء نے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا تھا. پھر کہنے لگے مصاحب کہنے لگے یہ شان اہل بیت کیوں نہیں بناتے تھے وہ اسلام آباد کے. میں نے کہا پورے اسلام آباد کے اندر آپ 10 محرم الحرام کو دیکھ لیجیے کسی جگہ پر کوئی شان اہل بیت کانفرنس نہیں ہو رہی. الحمدللہ مرکز اہل سنت جامعہ اسلام آباد کے اندر 10 محرم الحرام کو شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے. میں نے کہا پورے اسلام آباد کے اندر کوئی اور نہیں کر رہا. کہنے لگے اور بھی کرتے ہیں. میں نے کہا جو اور کرتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. جو 10 محرم کو نکلتے ہیں وہ ہمارے اہل سنت کے نہیں ہے. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. پورے 10 محرم الحرام کے آپ بھی اس پر تحقیق کیجئے. 10 محرم الحرام کو دن میں کوئی پروگرام اسلام آباد کی سرزمین پہ نہیں ہوتا. وہ فقط ہمارے جامعہ میں مرکز اہل سنت جامعہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات قبلہ ہمارے استاد گرامی مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جیلانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا سایہ ہمارے سروں پر تہدیر قائم رکھے کہ جن کے فیضان سے ہمیں الحمدللہ اس مرکز اہل سنت سے محبت اہل بیت بھی مل رہی ہے اور محبت صحابہ بھی مل رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عظیم مداح رسول محترم جناب ریحان حبیب سہروردی صاحب کے شاگرد رشید محترم جناب عدیل احمد فاروق صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان فاروق اعظم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی لفظ خاموش نہ رہے. اس محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں سے بڑے پیارے آقا مدینے سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھ و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بار کل خاموش نہ رہے. جتنے موجود ہیں اتنی آواز نہیں ہے. ایک دفعہ تمام کی حاضری لگ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
ڈوب سکتی نہیں طوفان کے طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کے طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مر کے ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، پیام مر کے ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، مکی فاروق اعظم ہے، مقام فاروق اعظم کا، مکی فاروق اعظم ہے، مقام فاروق اعظم کا، بیان حق کا مظہر ہے، بیان حق کا مظہر ہے، بیان فاروق اعظم کا، بیان حق کا مظہر ہے، بیان فاروق اعظم کا، عدالت سے جہاں کو بھر دیا فاروق اعظم نے، عدالت سے جہاں کو بھر دیا فاروق اعظم نے، زمانوں میں ہوا روشن، زمانوں میں ہوا روشن، زمانہ فاروق اعظم کا، زمانوں میں ہوا روشن، زمانہ فاروق اعظم کا، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی۔ اور پیر صاحب مکتا کیا خوبصورت دیکھتے ہیں، پیر سے نصیروں کی نشید زادہ مکتا بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے کہ نصیر سے شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، نصیر سے شاہی کو
صحیح قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی، صحیح قسمت ملی ہے چاکری فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم۔ ابھی آپ کی انہی محبتوں میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جامعہ اسلام آباد کے ناظم تعلیمات، مفکر اسلام، استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اسلم جلالی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی بات و احترام قابل قدر جمیع عظیم بالخصوص سالار قافلہ عزت مآب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب پرنسپل جامعہ ہاضم، آپ احباب نے انتہائی بلبلے اور شوق اور محبت والے خطابات سماعت فرمائے ہیں، بڑے پیارے انداز میں گفتگو ہوئی۔ مرتضیٰ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی اور علامہ توحید صاحب نے کمال کر دیا، اور دیگر بھی جو بیان ہوا اچھا ہوا۔ تو چار باتیں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی تاریخ اسلامی کا ایک سنہری باب ہے، اور ایسی ہستی اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کو دین اسلام کے غلبہ کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کے راستے میں جتنی حائل رکاوٹیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ تعاون کے طور پر میرے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگا تھا۔ اور یہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے کہ کم و بیش
1,24,000 صحابہ کرام سارے مرید مصطفیٰ تو ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو مراد مصطفیٰ پہلے ہے اور مرید مصطفیٰ بعد میں ہے۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ سے حضرت فاروق اعظم کو مانگا اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس دین کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور تاریخ گواہ ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اور اس پر تاریخ بھی گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہوا، اور مسلسل اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا رہا، اور یہ تقریباً 590 کو آپ اسلام لائے تو 8 سال مکی زندگی کے، اور پھر اس کے بعد 10 سال مدنی زندگی کے تمام غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی، اور پھر سرکار کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور پھر خود آپ نے 10 سال خلافت کی اور دین اسلام کی خدمت کی، اور جب سے اسلام لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا، مسلسل اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ لاکھوں مربع میل تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پھیل گیا، اور جو اس وقت معلوم دنیا اور ایک متعارف دنیا اور جہان تھا، اس کے اکثر حصے پر دین اسلام جو تھا وہ پھیل چکا تھا۔ اور عدل انصاف کی مثال وہ کہ بھیڑ اور بھیڑیا جو ہے ایک گھاٹ سے پانی پیتے رہے، اور خوف خدا کا اور بارگاہ خدا بندی میں جو ہے وہ حساب و کتاب کا یہ ڈر کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا اور اس کا جواب دہ ہوگا میں۔ تو پھر دیکھیں آپ کا طرز حکومت اور طرز خلافت اور پھر عدل و انصاف اور پھر رعایا پر گرفت کتنی مضبوط تھی کہ انسان تو انسان حیوانات تک آپ نے عدل و انصاف جو ہے وہ پہنچایا۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے زمانے میں زلزلہ آیا، زلزلہ آنے لگا تو زمین ہلی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک میں آسا ہوا کرتا تھا۔ جو ہی زمین ہلی اور زلزلہ آنے کی کیفیت بنی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اس طرح زمین پہ مارا اور فرمایا کہ اے زمین، کیا تیری پشت پر عمر انصاف نہیں کر رہا کہ تو جو ہے وہ لفظ کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے اور ہل رہی ہے؟ کیا تیری پشت پر جو ہے عمر نے انصاف قائم نہیں کیا؟ جب تیری پشت پر انصاف قائم ہے تو تمہیں متزلزل ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہلنے کی کیا ضرورت ہے، کانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر موجود ہے، عمر زندہ ہے، جب تک عمر زندہ ہے تجھے لرزنے اور کانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے پشت پر جو ہے وہ عمر نے عدل و انصاف کو قائم کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور کمال دیکھیں۔ میرے اور آپ کے آقا خود اپنے زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی طور پر اتنے بلند ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں اور اتنے باصلاحیت ہیں، اور آپ کا باطن اتنا مضبوط اور طاقتور ہے، اور اللہ رب العزت کے انوارات اور جلیات کے حصول کا اتنا جو ہے وہ اہل اور مستحق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ شروع رہتا اور نبی آنے ہوتے تو فرمایا کہ عمر فاروق کے اندر اور آپ کے باطن اور قلب کے اندر
وہ صلاحیت اور وہ قوت اور وہ پاور اور وہ خدا خوفی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اور نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق اللہ کے نبی ہوتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا، وہ قوت عطا فرمائی. اور میں بات کو مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں. آپ نے اتنی دین اسلام کی خدمت کی، اتنا اسلام کو پھیلایا کہ اپنے لوگ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ آج بھی شاید آپ کا نام لینے سے یا آپ کے تذکرے سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے، لیکن جو دشمن ہے وہ آج بھی یہ اعتراف کرتا نظر آتا ہے کہ دین اسلام کو ایک عمر ملا ہے اور اس کا اتنا کام ہوا، اتنی ترویج و اشاعت ہوئی اور اتنا پھیلا کہ اگر ایک عمر اور اسلام کو نہیں جانتا تو دین اسلام کے علاوہ اس روئے زمین سے سارے دین اور سارے مذاہب ختم ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ ورک کیا، اتنا زیادہ خدمت کی اور اتنا زیادہ دین پھیلا آپ کی وجہ سے اور آپ کی خدمات کی وجہ سے. تو آپ آج بھی کام کرتے ہیں کہ ایک عمر اور ملتا تو روئے زمین سے کفر ختم ہو جاتا، سارے مذاہب اسلام کے علاوہ ختم ہو جاتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. جامعہ اسلام آباد کا طرح امتیاز ہے اور یہ اعزاز ہے اور یہ انتہائی سعادت مندی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہر سال یکم محرم الحرام کو پروگرام ہوتا ہے. آخر حدیث پاک عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک تو ہمارا یہ فریض ہے دینی ملی، آپ محسن اسلام ہیں اور ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں آپ کی یاد منانی چاہیے. اور ایک اور بھی ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کے تذکرے سے اللہ بلندی کی رحمتوں کا بندہ مستحق ٹھہرتا ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان پر 70,000 وہ فرشتے ہیں جن کی عبادت ہی ایک کام ہے. وہ کیا کام ہے؟ کہ ان کے پیدا کرنے کے مقصد اور ان سے عبادت اور بندگی کرانے کا جو کام ہے وہ ایک ہی کام ہے. وہ کیا؟ ان کا کام اور ان کی خدمت اور ان کی عبادت ہی ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صدیق و فاروق کے ساتھ محبت کرتے ہیں. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرنے والے 70,000 فرشتے بعد اس لیے پیدا کیے کہ 24 گھنٹے اگر 24 گھنٹوں کا نظام اور سسٹم وہاں ہے تو 24 گھنٹے اگر یہ نظام نہیں ہے تو ہم وقت وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا استغفار کر رہے ہیں. اور پھر بدبختی دیکھو ان لوگوں کی کہ جو محبت نہیں کر سکتے یا تذکرہ نہیں کر سکتے، دشمنی دل میں رکھتے ہیں. اللہ بلند تعبیر سے بچائے اور محبت شیخین پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جو حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر سے بغض رکھتے ہیں یا ان سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، فرمایا کہ دوسرے آسمان پر 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جو ان سے محبت نہیں کرتے ان پہ وہ مسلسل لعنت بھیج رہے ہیں اور ان کا کام بھی لعنت بھیجنا ہے ان پہ. تو اللہ عزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور حضرت مولا مشکل کشا شیخ خدا کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام جو سرکار نے ہمیں سبق دیا، درس دیا، اصحاب کے نجوم بھیجی تم تمام صحابہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم دل اور یقین سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے صحیح اصلی روپ میں دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اور صحیح تعلیمات آج ہم تک پہنچی ہے اور ہم ان سے روشناس ہیں. ان کے اندر صحابہ کرام کا خون ہے، صحابہ کرام کی قربانی ہے. ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو اور خدمات کو
قطعاً نہیں بلا سکتے، اور جو صحابہ کرام کو کراس کرنا چاہتے ہیں یقیناً وہ دین اسلام کی سب سے مضبوط جو اساس اور بنیاد ہے اس کو ہلا کر اور ختم کر کے وہ دین اسلام سے منحرف ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی دین اسلام کے تعلیمات سے جو اعتماد اور اعتبار اس کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کی تھوڑا امتیاز ہے کہ صحابہ کرام کو بھی وہ عقیدت اور محبت کے نظر سے دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پہ ہمیں قائم اور دائم فرمائے، اور جامعہ کبریٰ متعلقین کو اللہ رب العزت دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کی ملائے علماء کرام، اساتذہ جامعہ سعادات، معزز محترم سامعین اور عزیز طلباء، جیسا کہ آج کی یہ تقریب سعید حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوئی۔ جامعہ اسلام آباد کی طلبہ تنظیم ISF کے عہدیداران اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے خلیفہ دوم، فارق حق و باطل، جان شان عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا پیش کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش اور کوشش قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل مقررین نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تابناک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ کیا۔ یقیناً وہ پوری ملت اسلامیہ کے عظیم محسن ہیں، جن کی محنت، جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں اسلام کو عروج ملا، اسلام کو غلبہ ملا۔ آج اگر ہمارے پاس اس شان و شوکت کے ساتھ اسلام موجود ہے، اس کے پیچھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ خدمات موجود ہیں، اس لیے کہ آپ کے زمانہ پاک میں، آپ کے دور خلافت میں افریقہ کے صحراؤں سے لے کر شام، عراق اور ایران سے ہوتا ہوا کابل کی سرحد تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کا احساس بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کر کے لیا تھا، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، اسلام کو تقویت اور غلبہ عطا فرما۔ جہان کے اندر ہر ایک کو عزت اسلام کی بدولت ملی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت و عظمت سیدنا فاروق اعظم کی بدولت عطا فرمائی ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے آپ کو خراج عقیدت پیش کرے، اور پھر 10 محرم شریف کی تاریخ حضرت سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول ابن گوشہ بطور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ میں انشاءاللہ تعالی صبح 10 بجے قرآن خوانی اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں جامعہ اسلام آباد کی جملہ فضلاء، جملہ متعلقین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ محرم شریف کے حرمت و تقدس والے مہینے میں حضرات شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو
ضرور خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی جامعہ کے فضلاء علماء خدمت دین میں مصروف ہیں، انہیں چاہیے کہ ان پاکیزہ اور محسن شخصیات کو ضرور خراج عقیدت پیش کیا کریں۔ ان کے مبارک تذکرے کی برکت سے ہی انسان کو ایک نئی زندگی میسر آتی ہے، کامیاب زندگی کا سراغ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب ریپیٹ کریں تاکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ صبح سے لے کر اس وقت تک جتنی کلام شریف پڑھی ہے تمام طلباء الفاظ علماء اس کے سوال میں ریپیٹ کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم اپنے خاص فضل و کرم سے اس محفل پاک میں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ صبح سے لے کر اس وقت تک جو کلمات طیبات، معذور نصیحت، تبلیغ دین، تدریس علوم اسلامیہ، دیگر امور خیر سر انجام دیے، جس کلام پاک کا ثواب میں ریویل کیا گیا، اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، مولا کریم سب کا ثواب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور ہدیہ خزانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ گر قبول افتر ہے عز و شرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے جمیع انبیاء اور رسول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم، خلفائے راشدین، خصوصاً فارق حق و باطل امیر المؤمنین جان شان عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ آپ کے درجات کو مولا کریم مزید بلندیاں عطا فرما، آپ کے فیوز و برکات سے پوری امت مسلمہ کو فیض یاب فرما، آپ کے سنہری دور حکومت، دور خلافت کے صدقے مسلم امہ کے حکمرانوں کو بھی ان کی طرز حکومت کا فیض نصیب فرما۔ مولا کریم آپ کے صدقے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روا پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل بیت طہار کے تمام افراد قدسیہ کے روا پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام شہدائے اسلام خصوصاً شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روا پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص میں خصوص حضرت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پیش کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کے جمیع اولیاء کرام خصوصاً حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بات پیش کرتے ہیں۔ میرے اور حاضرین کے والدین، اساتذہ اکرام، مشائخ نظام حضرات، مشائخ مفتی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے بات پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم پیارے وطن پاکستان کی بنیاد سے لے کر آج تک جتنے قائدین، علماء، کابرین نے وطن عزیز پاکستان کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، تعریفانی سے رخصت ہو گئے، سب کے رواج پیش کرتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بات پیش کرتے ہیں، اور ان کے درجات بلند فرما، قبر حشر کی منزلیں آسان فرما، وطن عزیز پاکستان کے قیام کی خدمت کو قبول فرما۔ مولا کریم پاک وطن کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا، مقامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ابھی ہمت و توفیق عطا۔ مولا کریم مسلم امہ کے حکمرانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرما، نظام عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جامعہ اسلام آباد کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اساتذہ اکرام، انتظامیہ، طلباء، مومنین، اہل محلہ، نمازی حضرات سب کے حالات میں رحم و کرم فرما، سب کے کاروبار، روزگار، عزت، جان مال، ایمان میں برکتیں پیدا فرما۔ جامعہ اسلام آباد کی طلبہ تنظیم، ISF کے عہدیداران، اراکین کے تعلیمی سلسلے میں مزید برکتیں اور رونقیں پیدا فرما۔ یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان
ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان۔ مولا کریم، نیا اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شہادت کے طفیل پوری امت مسلمہ کو اس سال میں ہر طرح کی خیر و برکات عطا فرما، حاضرین کو بھی ہر طرح کی برکت نصیب فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر ظالم شر حاسد سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا رسول فرما، سال بھر ہر طرح کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات، فتنہ فساد اور شر سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی